السلام علیکم ناظرین، اگلے ایپیسوڈ کا دوسرا شاندار اور پرتجسس ٹریلر آپ نے دیکھ لیا ہوگا، جس میں ترگت بے عثمان بے کو اپنے عظیم مقصد کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے حوصلہ دیتے ہوئے کہتا ہے کہ تمہارا مقصد بھی اوغوز کے مقصد کی طرح عظیم ہے اور تم یہ بوجھ اٹھاؤ گے عثمان۔ دوسری طرف عثمان بے کو ہزاروں کے لشکر اور منجنیقوں کے ساتھ حملے کے لیے بالکل تیار کڑا دکھایا گیا ہے، جو بدرونو قلعے کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ اے قدیم بدرونو، آج ترکوں کی داستان انشاءاللہ یہاں لکھی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ کمانڈر گلاڈیوس اور صوفیہ کو بھی پورے جوش میں دکھایا گیا ہے، جو کہ سپاہیوں کو مخاطب کر کے چلا کر کہتا ہے کہ گوینوک اور بدرونو ترکوں کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بن جائیں گے۔ بازنطینی شہنشاہ کو بھی صوفیہ اور گلاڈیوس کے ساتھ خصوصی اور ہنگامی میٹنگ کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے، اور صوفیہ کو بھی گوینوک میں خفیہ طور پر گھس کر ترکوں کو للکارتے ہوئے اور عثمانی پرچم کو گراتے ہوئے دکھایا گیا ہے، جو کہتی ہے کہ یا تو ہم مر جائیں گے اور یا پھر اپنا شہر واپس لے لیں گے۔ تو کیا صوفیہ مرے گی یا پھر کامیاب ہوگی؟ دوسری طرف یگد بے کو سنگین غداری کرنے کے بعد دور سے تماشا کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے، جبکہ بالا خاتون کو بھی صوفیہ کو انجام تک پہنچانے کے لیے بالکل تیار دکھایا گیا ہے۔ تو کیا وہ جانتی ہوگی کہ صوفیہ آئے گی یا پھر اتفاقاً موجود ہوگی؟ غرض ٹریلر نہایت ہی شاندار اور پرتجسس ہے۔ تو آئیے ناظرین، اس دلچسپ ٹریلر کے ایک ایک منظر پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ ناظرین، پچھلے ایپیسوڈ میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ عثمان بے نے گلاڈیوس کو چکمہ دے کر بڑی تیزی کے ساتھ گوینوک قلعہ فتح کر لیا تھا، اور کمانڈر گلاڈیوس نے بھی گات لگا کر بدلہ لینے کی بھرپور کوشش کی تھی، لیکن ناکام اور نامراد ہو کر بھاگ نکلا تھا، اور عثمان بے اسی میدان جنگ سے ہی اگلے فتح کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ کھوجا سردار نے اپنے 5000 جنگجو سپاہیوں اور حسن بے نے 3000 جنگجو سپاہیوں کے ساتھ عثمان بے کا ساتھ دینے کا اعلان کیا تھا، اور اس دوسرے ٹریلر کے آغاز ہی میں عثمان بے اور ترگت بے اپنے عظیم مقصد کی تکمیل کا اعادہ کرتے نظر آئے ہیں۔ اس لیے عثمان بے اور بازنطینی شہنشاہ کے درمیان ایک فیصلہ کن معرکہ بدرونو قلعے کے مقام پر ہوگا، جس میں فتح یاب ہونے کے لیے دونوں فریقین بھرپور تیاری کے ساتھ ایک دوسرے کا سامنا کریں گے۔ اگر ایک طرف عثمان بے ہزاروں کا لشکر لے کر بدرونو قلعے کا محاصرہ کریں گے، تو دوسری طرف کمانڈر گلاڈیوس اور صوفیہ بھی اپنی دفاع کی بھرپور تیاری کے ساتھ سازشی منصوبے بنا کر عثمان بے سے گوینوک دوبارہ چھیننے کی بھرپور کوشش بھی کریں گے۔ سب سے پہلے بازنطینی شہنشاہ کمانڈر گلاڈیوس کی مدد کے لیے بحری راستے کے ذریعے ایک بہت بڑے لشکر کو بلائیں گے، جس کا استقبال ساحل سمندر پر صوفیہ اور کمانڈر گلاڈیوس کریں گے، جیسا کہ ٹریلر میں بھی دکھایا گیا ہے۔ اور اتنے بڑے لشکر کو دیکھ کر ہی کمانڈر گلاڈیوس چلا کر کہے گا کہ گوینوک اور بدرونو ترکوں کے لیے ڈراؤنا خواب بنے گا، کیونکہ ناظرین، بہت بڑے لشکر کے ساتھ کمانڈر گلاڈیوس بدرونو قلعے کا دفاع کریں گے، لیکن ناظرین، عثمان بے کو بوران اور توران کے ذریعے پہلے سے یہ خبر مل جائے گی۔ اس لیے عثمان بے راستے میں جگہ جگہ دشمن فوج پر حملے کر کے اسے تتر بتر کرنے کا منصوبہ بنائیں گے۔ امید ہے کہ عثمان بے دشمن کی فوج کو کافی نقصان پہنچائیں گے۔ دوسری طرف بازنطینی شہنشاہ کمانڈر گلاڈیوس اور صوفیہ کے ساتھ مل کر گوینوک کو واپس چھیننے کے لیے ایک خفیہ منصوبہ بنائیں گے، اور وہ منصوبہ یہ ہوگا کہ صوفیہ ایک نہایت ہی تربیت یافتہ کمانڈو دستے کے ساتھ بدلے ہوئے بیس میں غدار یگد بے کی مدد سے گوینوک قلعے میں گھس جائے گی، اور یگد بے کی مدد سے اہم مقامات پر اچانک حملہ کرنے کے لیے پوزیشن سنبھالے گی۔ لیکن خوش قسمتی سے بالا خاتون بھی فتح کے بعد نظام کو درست کرنے کے لیے گوینوک میں موجود ہوگی، اور یا پھر اچانک آ جائے گی۔ لیکن بالا خاتون کو چونکہ پہلے سے بتایا گیا ہوگا کہ دشمن کسی بھی وقت غداروں کی مدد سے گوینوک پر حملہ کر سکتے ہیں، کیونکہ عثمان بے جان چکا ہے کہ ان کے اتحادی ترک سرداروں میں کوئی غدار موجود ہے۔ تو اس لیے بالا خاتون بھی بھرپور تیاری کے ساتھ آئے گی، اور یا وہ پہلے سے وہاں موجود ہوگی۔ یہی وجہ ہوگی کہ جیسے ہی صوفیہ دعویٰ بول کر افراتفری مچا کر قلعے پر قبضہ کرنے کی کوشش کرے گی، تو پہلے سے تیار کڑی بالا خاتون نہ صرف ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہوئے صوفیہ کے اس حملے کو ناکام بنائے گی، بلکہ بہت ممکن ہے کہ وہ گوینوک ہی میں صوفیہ کا بھی خاتمہ کر دے۔ جبکہ دوسری طرف کمانڈر گلاڈیوس کنووں میں زہر ملائے گا، لیکن وہ یہ زہر یعنی شہر یا سگوت میں نہیں ملا سکتا، اس لیے رات کے کھانے کے دوران
عثمان بے اور اس کے خاندان والے جو پانی پیتے ہیں وہ زہر والا پانی نہیں ہوگا، اس لیے خطرے کی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ چونکہ کمانڈر گلاڈیوس پہلے سے بدرونوں کی دفاع کا ایک بڑے لشکر کے ساتھ مضبوط دفاع کا نظام ترتیب دے گا اور اندر سے قلعے کو ناقابل شکست بنا دے گا، تو اس لیے باہر بھی وہ عثمان بے کے اس محاصرے کو کمزور کرنے اور عثمان بے کے سپاہیوں کو مارنے کے لیے بدرونوں قلعے کے ارد گرد موجود تمام کنووں میں زہر ملا دے گا، تاکہ قلعے کے باہر محاصرہ کیے ہوئے عثمان بے کا لشکر جب ان زہریلی کنووں سے پانی پیے گا تو بڑی تعداد میں سپاہی مر جائیں گے، یا پھر اگر انہیں پتہ چلتا ہے کہ باہر میدانی علاقے میں موجود تمام کنووں میں دشمن نے زہر ملا دیا ہے تو وہ یہ پانی نہیں پی سکیں گے، اور محاصرے کے دوران اتنے بڑے لشکر کے لیے پانی مہیا کرنا عثمان بے کے لیے ناممکن رہے گا۔ تو اس لیے کمانڈر گلاڈیوس کے سوچ یا منصوبے کے مطابق عثمان بے پھر زیادہ عرصے تک بدرونوں قلعے کا محاصرہ جاری نہیں رکھ سکیں گے اور مایوس ہو کر واپس چلے جائیں گے، کیونکہ اندرونی طور پر دشمن نے قلعے کی دفاعی پوزیشن بہت مضبوط بنائی ہوگی، اور ناظرین یہ صورتحال عثمان بے کو یقیناً بہت بڑے مشکل میں ڈال دے گی، کیونکہ پانی نہ ہونے کی وجہ سے عثمان بے کے لیے یہ محاصرہ جاری رکھنا ممکن نہیں رہے گا، لیکن یہاں پر ترغت بے تاریخی کارنامہ سر انجام دیں گے، اور وہ اپنی زندگی کو داؤ پر لگاتے ہوئے اپنے خاص جانبازوں کے ہمراہ پیچھے سے قلعے کی دیواروں پر چڑھ کر قلعے میں گھس جائیں گے۔ اس بات کا امکان اس لیے بھی زیادہ ہے کیونکہ کمانڈر گلاڈیوس سامنے کھڑے عثمان بے کے لشکر کا مقابلہ کرنے پر اور قلعے کے دفاع پر اپنی بھرپور توجہ دیں گے، اور اسے پورا یقین ہوگا کہ باہر کنووں میں زہر ہے، اس لیے عثمان بے زیادہ دیر تک یہ محاصرہ جاری نہیں رکھ سکے گا، تو اس لیے وہ عثمان بے کو سامنے سے حملہ کرنے سے روکیں گے اور پیچھے سے قلعے کے کمزور جگہوں کی طرف توجہ نہیں دیں گے، کیونکہ ان کو عثمان بے سے پیچھے سے حملے کی دور دور تک توقع نہیں ہوگی۔ اور ٹریلر دیکھ کر ایسا لگا کہ بوران اور ترحان بدلے ہوئے بیس میں بدرونوں قلعے کا اندر سے بھرپور جائزہ لینے اور کمزور مقامات کی نشاندہی کرنے جائیں گے۔ یہی وجہ ہوگی کہ بہت ممکن ہے کہ ترغت بے پیچھے سے دیواروں پر چڑھ کر قلعے میں گھسیں گے اور اپنے کلہاڑے کو گھماتے ہوئے دشمن سپاہیوں کے ڈیر لگائیں گے، جیسا کہ ٹریلر میں بھی دکھایا گیا ہے۔ ناظرین، اگر بوران و ترحان قلعے کے اندر موجود ہوئے تو پھر یہ دونوں اندر سے عثمان بے کے لیے قلعے کا دروازہ بھی کھول سکتے ہیں۔ ناظرین، چونکہ ویڈیو کا وقت پورا ہو چکا ہے، اس لیے اس دوسرے ٹریلر کے رہ جانے والے پرتجسس مناظر پر اگلی ویڈیو میں تفصیل سے بات ہوگی۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اس لیے لائک ضرور کیجئے۔ اگلی ملاقات تک خدا حافظ۔